بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے دائر ٹی وی پہ عظمت اہل بیت رمضان اسپیشل۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں رمضان کے بارے میں کچھ باتیں۔ مولانا صاحب آپ اپنا بیان جاری رکھیں، بسم اللہ۔ شکریہ آپ کا۔ میرے محترم ناظرین، انتہائی خلوص کے ساتھ عنوان کردہ آیت کے ذیل میں جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک، وہ رب غفور اور رحیم بندے کے اوپر کتنا شفیق اور مہربان، اور بندے کی کوتاہیوں پہ نظر، بندے کے ہر حرکت اس کی نظر میں ہے۔ اس مہربان نے ہمارے لیے 1 مہینہ رکھ دیا۔ 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ رکھ دیا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں اور ہمیں دعوت دی ہے کہ تم میرے مہمان ہوگے۔ یہ جو رسول اکرم نے اپنا خطبہ یعنی شعبان کے آخری جمعے میں دیا تھا، میں نے اس کے کچھ اقتباسات اپنی پہلی تقریر میں پیش کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، تمہارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت میں نے نازل نہیں کی، سبحان اللہ، تمہاری بہتری کے لیے۔ واہ۔ یہ میں پہلے بھی میری سنت ہے کہ پہلی امتوں کو بھی میں نے اسی طرح ان کے لیے بھی روزے فرض کیے، اور اسی طرح آپ کے اوپر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور دنیا کے خرافات سے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ، سبحان اللہ۔ اور نتیجتاً تم دوزخ کے عذاب سے بچ کر آزاد ہو کر جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تمہارے اندر میل کچیل ہوتا ہے، روز کوئی معصوم نہیں، روزمرہ کی زندگی میں، سوسائٹی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آدمی سے بددیانتی بھی ہوتی ہے، خیانت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کیا نہ کیا حرکتیں کرتا ہے، تو اللہ شفیق اور مہربان دیکھتا رہتا ہے، اور اس نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جب کبھی تم سے خطا ہو جائے فوراً میری طرف رجوع کرو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میری طرف رجوع کرو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے، تم نے غلط کام کرنے کے بعد اگر احساس ہو گیا، تو یہ احساس کا ہو جانا بھی ایک میری رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے جب کیا تھا تو کسی خیال میں کیا تھا، لیکن گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد تمہیں جب احساس ہوا تو میں نے تمہارے لیے دروازہ اپنا کھول دیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور آؤ خلوص کے ساتھ اپنے گناہ پر اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے بخشش طلب کرو۔ اللہ ہوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، سبحان اللہ۔ میری طرف رجوع کریں، میں سارے گناہ ان کے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اور پھر اگر آدمی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، ہر روز اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آسمان دنیا پہ جا کے ندا کرو
کہ آج شب جمعہ برکت کی رات ہے، کون ہے جو اپنے ہفتے بھر کے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے؟ سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی غافل رہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ احساس ہو جانے کے بعد کہ آپ نے غلطی کی، احساس ہوا، خلوص کے ساتھ توبہ کریں، سجدے میں سر رکھ کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اسی وقت اس کا گناہ کو معاف کر دوں گا. اور اگر یہ نہ کرے تو ہفتے کے لیے تو میں نے رکھا ہے، شب جمعہ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے، تم نے باقی 6 دنوں میں جو کام کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، آؤ آج رات تھوڑی سی شب بیداری کرو، اور میری طرف سے دروازہ کھلا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ آواز دیتے ہیں، کون ہے جو آج کی شب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی غفلتیں چھائی ہوئی ہیں ہمارے اوپر، لوگ اس طرح سے پھر غافل. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مہینہ دے دیا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت قرار دیا ہے، رحمت قرار دیا ہے، اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے. رسول اکرم کے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ تعالی بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے اللہ کے بندو، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ چکا ہے، سبحان یہ اللہ. رحمتوں کا، برکتوں کا اور معافی کا، مغفرت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اب اس مہینے کی اتنی برکتیں، واہ. اللہ اکبر، کہ اس کے یہ مہینے کو سردار بنا دیا اللہ نے، کہ تمام مہینوں کا یہ سردار ہے. سبحان اس اللہ. کے دن تمام دنوں سے افضل، راتیں تمام راتوں سے افضل. سبحان اللہ. اور اس میں جو سانس ہے وہ تسبیح ہے. تمہاری نیند یہ تمہاری عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے نوازا ہے. مومنین، باتمکین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے کی برکتوں سے استفادہ کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی پتہ نہیں کہ اگلا مہینہ، اگلا سال آئے تو ہم مسافر ہو چکے ہوں اگلی دنیا کے لیے. سبحان اللہ. تو اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، اور جو کتنے گناہ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کنجوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تو اس لیے ہمیں نمبر 1 بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھو. روزے رکھیں. روزہ کیا ہے؟ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی خواہشات کو روک لینا، سبحان اللہ. اپنی مرغوبات سے ہاتھ اٹھا لینا. سبحان اللہ. یعنی ساما کے معنی یہ ہے رک جانا، واہ. رک جانا، سبحان اللہ. رک جاؤ. کس لیے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آزماتی ہے کہ یہ میں نے اتنی نعمتیں اس کو دی ہیں، صبح شام سرشار ہوتا ہے، میری نعمت سے لطف اٹھاتا ہے، یہ میری بات بھی مانتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ امتحان ہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ کی بلا. واہ. کہ کون ہے. رک جاؤ، کھانے پینے سے رک جاؤ. اچھا، خواہشات پہ قابو کرو. سبحان اللہ. اب جتنے بھی کھانا پینا ہے، نشہ ہے، چائے ہے، سگریٹ ہے، پان بیڑی ہے، جو کچھ ہے، سب سے رک جاؤ اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. واہ. سبحان اللہ. زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارو سبحان اللہ. اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں توفیق دے. اس رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق مانگیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق مانگیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، رسول اکرم کے خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے اور مومنین میرے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کے مہمان میزبان اللہ، مہمان بندہ. تو اب بندے کو چاہیے
کہ اپنے اس عظیم میزبان کے فرمان کا احترام کرتے ہوئے جھک جائے سبحان اور اللہ مانگنا کیا ہے؟ یہی میرے پروردگار میری غلطیاں معاف فرما دے، میرے گناہ بخش دے۔ اللہ آمین۔ تو اس ماشاء اللہ۔ مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو موقع دیا ہے، چانس دیا ہے بخشش کی دعا مانگنے کا، ماشاء اللہ۔ توبہ کی اور برکت مانگنے کا۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور پھر اللہ نے چانس دیا، اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ جب بھی انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رزق میں نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے میرے نام پر بھی خرچ کرو سبحان اللہ۔ قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے۔ لیکن انسان غافل ہے، کماتا جا رہا ہے لیکن خرچ نہیں کر رہا، خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے جو رزق کمایا ہے، یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ واہ، صدقے کا حکم دیا، دن میں روزہ رکھیں، رات کو شب بیداری کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر معافی مانگتے ہوئے صدقہ دے دیں تو وہ دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو بھی حکم ہے، جب مایوس لوگ آتے تھے سورہ توبہ میں ارشاد الہی ہے، اے میرے حبیب ان سے صدقہ وصول کرو، سبحان اللہ۔ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، سبحان اللہ قبلہ، وہ ماشاء اللہ۔ مایوس نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو لے لے ان سے، میں بخشنے والا ہوں۔ سبحان یہ اپنے اللہ۔ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حقیقت ہے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے، اور یہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھو، شب بیداری کرو، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکو جو حرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے کا یہ معنی نہیں کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں، سگریٹ پینا بند کر دیں، بس نہیں، یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ یعنی رکنا ہے آپ نے تو تمام جتنے بھی خرافات ہیں ان سب سے بچنا ہے، بسم اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ سب سے بچنا ہے۔ وہ کام نہ کریں جو اللہ نے منع کیے ہیں، وہ چیزیں نہ دیکھیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور وہ باتیں نہ سنیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر سارا دن تم بھوک اور پیاس میں رہو اور ان پر کنٹرول نہ کرو، زبان پر کنٹرول کرو، بیک بائٹنگ نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور خصوصاً کسی معصوم ہستی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، سبحان اللہ۔ روزہ باطل ہو جائے گا۔ کسی معصوم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ روزہ توڑ دیتا ہے۔ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، روزہ باطل۔ جس چیز کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سننے سے آپ کا روزہ باطل۔ اب میں اپنے تمام مسلمان مومنین باتمکین سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑی احتیاط کریں۔ دن رات اگر آپ نے عبادت بھی کی، نماز بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، اور اپنے آپ کو روکے رکھا کھانے پینے سے، لیکن آنکھ کو کنٹرول نہیں کیا، کان پر کنٹرول نہیں کیا، زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، جو چیزیں شرعاً ممنوع ہے دیکھنا ان کو مت دیکھیں، جن آوازوں کا سننا شرعاً ممنوع ہے ان کو مت سنیں، اور جو بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر، یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں،
روزے سے ہیں، بڑا شوق سے روزہ رکھتے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ کنٹرول کریں اپنے آنکھوں پر بھی اور اپنے کانوں پر بھی، وہ آواز نہ سننے کی کوشش کریں جو ممنوع ہے شریعت کے مطابق، اور اس سین کو نہ دیکھیں جس کا دیکھنا ممنوع ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے آپ نے 1 مہینہ کی مسلسل پریکٹس جب آپ کریں گے تو آپ کا مزاج چینج ہو جائے گا، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی۔ یہ ایک حقیقت میں ریفریشر کورس کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک آدمی کے نفس کو پاک کرنے کے لیے، خیالات کو پاک کرنے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنانے کے لیے اللہ نے 1 مہینے کا کورس رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو اس مہینے کی تمام سعادتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس مہینے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی چینج لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت میں ہمارے زندگی میں چینج آنی چاہیے اس مہینے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی غلط چیزیں تھیں جو اس سے پہلے آپ اس کا ارتکاب کرتے تھے اور اب وہ آپ چھوڑ چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور نازل ہوگا آپ کے اوپر۔ حقیقت میں یہ سارا کا سارا مہینہ عبادت کا ہے، بخشش کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم آپ کو بھی اور آپ کے جتنے اعزاء اقربا ہیں سب کو اس مہینے کی پابندیوں کے ساتھ روزے کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر پھر عید کی خوشی آپ منائیں، اور عید کا دن بہت ہی ثواب لے کر آتا ہے۔ تو عید وہی خوشی ہوگی، وہی ثواب لائے گی، وہی رحمت اور برکت ہوگی کہ جس نے روزے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ، بڑے احسن طریقے سے آپ نے رمضان کے احکام پر روشنی ڈالی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اسے استفادہ حاصل کیا ہوگا ماشاءاللہ قبلہ۔ اور اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب سید اختر شاہ صاحب سے کہ آج کے پروگرام کے اختتام پر اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جیسے شاہ صاحب آپ نے فرمایا تو یہ اردو میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، شکریہ۔ سامعین کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، سبحان اللہ، دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، جس چیز کا ہے دنیا میں ملنا محال مانگ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جس چیز کا ہے دنیا میں ملنا محال مانگ، ارے جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی، کیا بات، جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی، او خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال جنت نہ مانگ، مانگ زیارت حسین کی، خیرات مانگنی ہے تو پھر بے مثال مانگ، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرا، زہرا
تیری دختر ہے داماد علی تیرا زہرا تیری دختر ہے زہرا تیری دختر ہے اور یہ زہرا کا گھرانہ ہے زہرا کا گھرانہ ہے اور دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے جنت کا ٹھکانہ ہے دنیا میں یہی لوگوں وہ جنت کا ٹھکانہ ہے جنت کا ٹھکانہ ہے اور حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں اور فرمایا محمد نے مجھے جان سے پیارے ہیں فرمایا محمد نے مجھے جان سے پیارے ہیں اور یہ کربل کے ستارے ہیں کربل کے ستارے ہیں اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں یہ اس کے کنارے ہیں اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں اور آخری شعر ہے کہ فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں ہو میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں جب تیرا سوالی ہوں اور کیا خوب تیرا گھر ہے آقا داماد علی تیرا زہرا تیری دختر ہے اور یہ زہرا کا گھرانہ ہے اور دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے اور جنت کا ٹھکانہ ہے اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ صدر شاہ جی بہت عمدہ انداز نے آپ نے شان مصطفیٰ بیان کی مولا پنجاب آپ کو سلامت رکھے اور معزز ناظرین اکرام ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام علماء اکرام کا اور خصوصاً مولانا رضا شاہ صاحب کا کہ انہوں نے انتہائی عمدہ انداز میں جو ہے وہ رمضان کے احکامات بیان کیے اور انتہائی مشکور ہوں جناب اختر شاہ صاحب کا کہ آپ نے انتہائی مصروفیت کے بعد جو ہے وہ ادائے ٹی وی کو ٹائم دیا مولا پنجاب آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح ادائے ٹی وی پر آتے رہیں اور لوگ آپ سے استفادہ حاصل کرتے رہیں معزز ناظرین کرام پروگرام عظمت اہل بیت جو آپ دیکھتے تھے رات
10 بجے ہر سوموار کو. اس کے رمضان کی وجہ سے تھوڑا ہمارے پروگرام میں تبدیلی آئی ہے. وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ایوری سوموار اور منگلوار کو شام 4 بجے آپ دیکھ سکیں گے, یعنی منڈے اور ٹیوزڈے شام 4 PM انشاءاللہ پروگرام عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے سوموار اور منگلوار کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.